جو لوگ فرقوں کو نہیں مانتے یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ میرا سوال ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا اور جب سے آپ کے بیان سنے میں کس فرقہ کو فالو کروں؟ بچ جائیں جی فرقوں سے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لعنت سے آپ باہر نکلے ہیں۔ مطلب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو اب میں اور کس گندے تالاب میں چھلانگ ماروں؟ مرزا جہلمی کی طرف سے قرآن و سنت میں مانوی تعریفات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کتاب و سنت کے حوالے سے مرزا جہلمی کس قدر مغالطات اور کذبات کا سہارا لے کے سیدھے سادھے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کر رہا ہے، یہ سلسلہ ابھی تک مرزا کا جاری ہے، اور بحمد اللہ ہماری طرف سے مرزا کا علمی تعاقب بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ علمی تعاقب جاری رہے گا۔ کوئی گالم گلوچ نہ پہلے کی ہے، نہ اب، اور نہ آئندہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی علمی طریقے سے مرزا جہلمی کو جواب دیں گے، اور ہر وہ شخص جو عقائد صحیحہ کے خلاف اس طرح کی جو تحریک چلائے گا، جو اسلام اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہم دلائل کے ساتھ حقائق کو بیان کر کے انشاءاللہ تعالی اس کا علمی طور پر تعاقب کریں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہماری کوئی نہ تو کسی کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، نہ کسی کے ساتھ بیجا کسی کے اوپر تنقید ہے۔ جو ہمارا فرض منصبی ہے علم کے تقاضوں کی روشنی میں، چونکہ بحمد تعالیٰ ہم نے پڑھا رہے ہیں، اور اس وقت دین کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے باقاعدہ طور پہ جو نا وہ بحمد تعالیٰ ہم نے دین کو پڑھا ہے، تو ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم ہر ایسے شخص کے افکار و نظریات جو مسلمانوں کو خراب کر رہا ہے اس کے افکار و نظریات کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں، اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ حقائق کو واضح کریں۔ مرزا جہلمی بہت سارے مقامات پہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ واضح طور پر عقائد حقہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ ابھی اس نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس میں ایک نوجوان لڑکے نے سوال کیا کہ میں اہل سنت و جماعت تھا، اور پھر میں نے اہل سنت و جماعت کو چھوڑ دیا ہے، اور اب مجھے بتائیں، چونکہ میں نے آپ کے بیانات سن کے اہل سنت کو چھوڑا ہے، تو اس لیے مجھے بتائیں کہ اب میں کس فرقے میں جاؤں۔ ویسے تو پراپوگنڈا یہ کرتا ہے کہ نہیں یہ دیوبندی، بریلوی، وہابی یہ فرقے ہیں، تو اب یہ مرزا جہلمی کا اصل ہدف یہ نہیں ہے کہ دیوبندی، وہابی، بریلوی، یہ ہدف نہیں ہے۔ اصل ہدف پیچھے تک اس کا ہے کہ جو مسلمانوں کے اجماعی اور اتفاقی عقائد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چلے آ رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرنا مقصود ہے۔ یہاں سائل نے سوال یہ کیا کہ میں اہل سنت تھا، یہاں نہ اس نے یہ کہا میں بریلوی تھا، دیوبندی تھا، وہابی تھا، صرف یہ کہا میں اہل سنت تھا اور میں نے اہل سنت کو چھوڑ دیا ہے آپ کے بیانات سن کے، اب مجھے بتائیں کہ میں کس فرقے میں جاؤں۔ تو مرزا جہلمی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ شکر ہے کہ آپ اس لعنت سے باہر آ گئے، یعنی اہل سنت ہونا ایک لعنت تھی جس لعنت سے آپ باہر آ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل سنت ہونا نعوذ باللہ تعالی لعنت ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اختیار کرنا نعوذ باللہ تعالی کیا یہ لعنت ہے؟ اس بنیاد پہ تو امت کا جو سواد اعظم بڑی جماعت، بڑا گروہ ہے مسلمانوں کا، وہ نعوذ باللہ تعالی لعنتی قرار پاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جتنے امت کے صلحاء، امت کے اولیاء اللہ آئے ہیں، وہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ بحمد تعالیٰ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کا اپنے لیے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے یہ لیبل استعمال کرتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دین کے اعتبار سے ہم مسلم ہیں، ہمارا نام مسلم ہے، مسلمان ہیں، لیکن جب عقائد صحیحہ کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں، تو گمراہ فرقوں کے مقابلے میں خوارج، روافض، مرجیہ، مشبہہ، معتزلہ، مجسمہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، ان تمام گمراہ فرقوں کے مقابلے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر آج تک مسلمانوں کا جو بڑی جماعت اور جو عقیدہ چلا آ رہا ہے اس کے لیے یہ ٹائٹل استعمال ہوتا ہے۔ امت کے ائمہ محدثین اپنے آپ کو اہل سنت کہتے آئے اور اہل سنت کا لیبل استعمال کرتے آئے گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں روایت نمبر 27 ذکر کی، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، کیونکہ سیدنا انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 27 ہے مقدمہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ جب شروع میں راوی روایت بیان کرتا تھا تو اس سے سوال نہیں ہوتا تھا کہ تمہیں
یہ جو روایت بیان کی ہے اس کے راویوں کا تذکرہ سنا اور کون تھے، ان کا جو سٹیٹس ہے، ان کا جو درجہ ہے، مرتبہ، ان کی حالت بیان کرو، یہ سوال نہیں ہوتا تھا۔ لما وقعت الفتنۃ قالوا سموا لنا رجالکم، اور جب فتنہ واقع ہو گیا، امت کے اندر افتراق و انتشار اور فرقے بننے شروع ہو گئے، فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رجال کا ذکر سناؤ، ان کا نام بتاؤ کہ کس نے تمہیں بیان کیا ہے۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پس دیکھا جاتا اہل سنت کی طرف کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو قبول کر لیا جاتا، اور اگر وہ اہل سنت نہ ہوتا، کسی گمراہ عقیدے سے، بدعتی عقیدے سے تعلق رکھتا ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہاں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تابعی فرما رہے ہیں يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ راوی اہل سنت ہے، یہ خارجی تو نہیں ہے، رافضی تو نہیں ہے، یہ کسی گمراہ فرقے سے تعلق تو نہیں رکھتا، یہ نہیں کہ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَاتِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کلمہ پڑھتا ہے تو حدیث نہیں، کہا يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، یہ دیکھا جاتا کہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو قبول کرتے تھے، اور اگر اہل سنت نہیں ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اہل سنت ایک عقیدے کا نام ہے، جو عقیدہ صحابہ اکرام سے لے کر تابعین پر، اتباع تابعین پر، ائمہ مجتہدین اور آج تک امت کے اولیاء صلحاء سے چلتا ہوا ہم تک بحمد تعالیٰ پہنچا ہے۔ یہ اہل سنت عقیدے کا نام ہے، جس عقیدے پر ائمہ دین محدثین نے مکمل مستقل کتابیں لکھی۔ یہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین البہقی رحمہ اللہ، المتوفیٰ 458 ہجری کی کتاب ہے الاعتقاد والہدایت الی سبیل الرشاد علی مذہب سلف اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور مذہب کے اوپر انہوں نے پوری مستقل کتاب لکھی الاعتقاد۔ یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت، حافظ ہبۃ اللہ لالکائی المتوفیٰ 418 ہجری کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے اوپر تو مستقل عقائد پر کتابیں محدثین نے لکھی، اور یہ مرزا جلمی خود اپنے لیے بھی یہ ٹائٹل استعمال کرتا ہے۔ اس کے ریسرچ پیپرز دیکھ لیں، ان ریسرچ پیپرز کے نیچے اس نے باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے من جانب نوجوانان اہل سنت، یعنی اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل استعمال کرتا ہے۔ اگر اہل سنت اپنے آپ کو کہنا یہ لعنتی ہونا ہے، اور تم یہ کہہ رہے کہ شکر ہے تم اس لعنت سے باہر آ گئے، تو اس لعنت سے نعوذ باللہ تعالیٰ بقول شما تم کس وقت جو نا وہ باہر آؤ گے؟ تم نے اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک.com رکھا ہے، اور مرزا جرمی نے اپنے کئی لیکچرز میں، کئی بیانات میں یہ 12 مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ روافض اور شیعوں کی جب بات آتی ہے تو کہتا میں اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی حرزہ سرائی مرزا جلمی کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے خلاف ہوتی رہتی ہے، اور اسی گفتگو کے دوران مرزا جلمی نے افتراق امت والی حدیث کے اوپر کلام کیا۔ ایک تو اس حدیث کا مفہوم غلط بیان کیا، اور پھر اس کے اندر جو مرزا جلمی کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں 73 فرقوں والی حدیث کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے ان کو انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ایکسپوز کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ 73 فرقوں والی حدیث کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجن سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم 73 فرقوں والی حدیث کے راوی ہیں۔ تقریباً درجن کے قریب تو میں نے جمع کر کے ان کے تمام کے حوالہ جات بحمد تعالیٰ حدیث کی کتابوں کے میں نے لکھے ہیں کہ کون کون سے صحابہ ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا اور کن کن کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 18 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ کیا ہے کہ 18 صحابہ علیہم رضوان اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر 4597 نمبر، سنن ابن ماجہ کے اندر 3993 نمبر، اور اس کے علاوہ جامع ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث صحیح حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی کہ امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں فرقے جائیں گے، اور ایک فرقہ جو جماعت ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس حدیث کے اندر پہلے تو مرزا جلمی نے یہ کہا کہ اس حدیث کے اندر ایک خبر ہے کہ ایسے ہوگا، خبر دی گئی ہے، جیسے خبر یہ دی گئی ہے کہ قرب قیامت خواتین عورتیں وہ اس طرح کا لباس پہننے کی کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی اتنا چست یا اتنا باریک لباس ہوگا کہ وہ پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ تو جس طرح اس حدیث میں خبر دی گئی ہے، لہذا اس حدیث میں بھی خبر دی گئی ہے کہ ایسے ہوگا، جیسے اس حدیث میں
اس بات کا حکم نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اس طرح لباس پہنانا، تو اسی طرح اس حدیث میں بھی حکم نہیں ہے کہ تم نے فرقے نہیں بننے اور تم نے ان 73 فرقوں میں سے کسی کا حصہ نہیں بننا۔ فرقوں والے معاملے میں خبر ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے مرزا جلمی کی پہلے، اور پھر اس میں کچھ دن مہینے پہلے اس نے ایک بیان دیا، اس میں یہ کہا کہ جو 73 فرقے ہیں نا، اس میں جو جنتی فرقہ جنت میں جائے گا نا، جنتی گروہ، اس میں حدیث میں گروہ کا ہے، گروہ کا لفظ ہے کہ گروہ ہوگا، اس میں فرقے کا لفظ نہیں ہے، اور آپ فرمائیں ایک گروہ حق میں ہوگا، فرقہ نہیں، گروہ، گروہ کا لفظ ہے۔ تو میں نے اس پر مرزا جرمی کا مواخذہ کیا کہ تم یہ بات جس طرح کر رہے ہو، تمہاری یہ جو نا وہ عربی زبان سے جہالت ہے، عربی لینگویج سے تم جاہل ہو، کیونکہ گروہ کا لفظ تو عربی میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ عربی میں وہاں جو لفظ ہے وہ کون سا لفظ ہے؟ تم بتا دو کس حدیث کے اندر لفظ کیا، اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اور پھر اب یہ کہتا ہے جی کہ میرا چیلنج ہے، کہتا ہے کہ کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جو جنت میں گروہ جائے گا وہ فرقہ ہوگا۔ اس لیے میرا چیلنج ہے، کسی حدیث میں اس جنتی گروہ کو فرقہ نہیں کہا گیا، وہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وہ فرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے فرقے کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے جو جنت میں جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے مرزا جرمی کے اس چیلنج کا جواب دوں گا کہ وہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر فرقہ کے الفاظ موجود ہیں کہ وہ جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت قرار دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 3993 نمبر حدیث نکال لیں، اور اس کی پسندیدہ ایپ ہے اسلام 360 جو کہ وہابیوں کا اس میں ترجمہ ہے، اس میں ترجمہ نکالیں 3993 نمبر حدیث، اس کے اندر باقاعدہ الفاظ موجود ہیں، اس کا ترجمہ نکال لیں کہ وہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ جماعت ہوگی، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ جماعت ہوگی۔ اور اسی حدیث کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں 452 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 445 نمبر روایت ذکر کی ہے، اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ ایک جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا۔ المعجم الاوسط میں حدیث موجود ہے، اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ ایک فرقہ ہوگا۔ اور المعجم الصغیر جو امام طبرانی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی فرقہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اور مرزا جلمی چیلنج دے رہا ہے کہ میرا چیلنج ہے آپ مجھے ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں فرقہ کے الفاظ موجود ہوں۔ اب آتے ہیں ہم سنن ابی داؤد کی 4597 نمبر جو حدیث ہے اس کی طرف۔ اس حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ ان کے الفاظ سے، حدیث کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک فرقہ ہوگا، لیکن وہ فرقہ جو ہے پوری مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار تم سے پہلے جو ملتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، بے شک یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلمات پہ غور کیجئے، اِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ، بے شک یہ ملت، ستفترق، تفترق فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کے شروع میں سین اور صوفہ آ جائے تو وہ مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے۔ معنی یہ کہ ان قریب فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کون؟ تفترق کا فاعل ملہ ہے جو کہ پیچھے گزر چکا ہے، یعنی ستفترق الملت، یعنی یہاں جو تفترق کے اندر ہی ضمیر ہے وہ راجع ہے الملہ کی طرف۔ معنی یہ ہے کہ بے شک یہ ملت یہ فرقوں میں بٹ جائے گی، کتنوں میں؟ 73 میں، یعنی اس ملت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اب وہ جو 73 فرقے ہوں گے ان کی پھر تقسیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ 72 فی النار، ان 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ وواحدۃ فی الجنہ، واحدہ یہ صفت ہے فرقہ کی، یعنی فرقۃ واحدۃ فی الجنہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الجماعۃ، وہ ایک جماعت ہے۔ اب 73 بن گئے، 73 میں سے 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ وہ جو ایک جنت میں جانے والا
فرقہ ہے وہ جماعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرزا جہلمی کی جو پرانی سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے کسی کا حصہ بننا ہے۔ یہاں سوال یہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نہ جہنمیوں کا حصہ بننا ہے نہ جنتی کا حصہ بننا ہے، یہ مطلب لے رہے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان 72 کا حصہ نہیں بننا، بلکہ تم نے اس جماعت کا حصہ بننا ہے۔ وہ جو مسلمانوں کا جنت میں جانے والا ایک فرقہ جو جماعت ہوگی، تم نے اس کا حصہ بننا ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے، اور جامع ترمذی میں 2165 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ خطبہ دیا، اور خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا، اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی میرے صحابہ کا دامن تھام کے رکھنا، پھر ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں صحابہ کے ان کا دامن تھام کے رکھنا، پھر ان کا دامن تھام کے رکھنا۔ علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقوں سے بچ کے رہنا۔ یعنی جماعت کے مقابلے میں جو فرقے ہیں، جو جماعت کو چھوڑ کے الگ ہوں گے، ان فرقوں سے تم نے بچنا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت بحمد تعالیٰ مسلمانوں کی وہ جماعت، یعنی ان 73 میں سے وہ فرقہ ہے جو جماعت ہے، مسلمانوں کی بڑی جماعت، سواد اعظم، جو صحابہ سے لے کر آج تک امت کے علماء، محدثین، ائمہ، فقہا اور امت کے نیک اور صلحاء اور اولیاء اللہ اسی جماعت میں چلے آ رہے ہیں۔ اس کے دامن کو تھامنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا۔ باقی سورہ آل عمران کی جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کا معنی بھی بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو حکم دیا، جامع ترمذی کی 2165 نمبر حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا اور فرقوں سے بچنا، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لو اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹ جانا۔ اب یہاں جو آیت ہے اس کا مطلب سمجھنا پڑے گا، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ فرقوں کے مقابلے میں حبل اللہ ہے، اور فرقوں کے مقابلے میں حبل اللہ ہے تو معنی کیا بنے گا؟ مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کا اتفاق۔ اور اس آیت کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ امام طبری نے اپنی کتاب تفسیر طبری کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس کو تھام لینا۔ اب مضمون کے اعتبار سے دیکھا جائے، حبل اللہ سے مراد قرآن لیا جائے یا حبل اللہ سے مراد جماعت لی جائے؟ اگر مراد قرآن لینا ہے تو قرآن کا معنی مفہوم بھی وہی لے گے جو مسلمانوں کی جماعت نے لیا ہے، جس پر مسلمانوں کی اجتماعیت چلی آ رہی ہے، مسلمانوں کا جس پر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں خوارج کی علامات اور نشانیاں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں کہ خوارج قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، صحیح بخاری میں 6930، 31، 32، 33، 34، اور صحیح مسلم میں 2449 سے لے کر 2470 تک یہ مسلسل احادیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خوارج کی نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، قرآن کو بڑا تر و تازہ انداز میں بڑی زبانیں موڑ موڑ کے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کا جو مفہوم اور مراد ہے وہ نہیں لے رہے جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے لی، جو امت کا جس پر اجماع اور اتفاق چلا رہا ہے۔ تو بات آ کے پھر وہاں آ جائے گی صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، امت کی جو اجتماعیت چلی آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے اگر کوئی الگ ہوگا تو وہ فرقہ ہے، اور وہ فرقہ ناری ہے۔ اور مسلمانوں کا جو بڑا فرقہ، بڑی جماعت ہے جس کو جماعت کہا گیا ہے، وہ اہل سنت و جماعت بحمد تعالیٰ شروع سے لے کر آج تک وہ سلسلہ اہل سنت و جماعت کا بحمد تعالیٰ جاری و ساری ہے۔ اور پھر اس حدیث کو چھوڑ کے مرزا نے دیگر روایات کی طرف چلا گیا، حالانکہ اس حدیث کے اندر باقاعدہ لفظ موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، اس میں جماعت کے لفظ موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ جو ایک جنت میں جائے گا نا، وہ گروہ فرقہ نہیں ہوگا۔ سنیے ذرا، وہ گروہ فرقہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ کہ گروہ کس کا ترجمہ ہے؟ فرقہ ہی کا ترجمہ ہے گروہ، وہ فرقہ نہیں ہوگا یہ کہنا چاہ رہے ہو، جبکہ حدیث کے اندر 70 طریقوں کی الفاظ موجود ہیں کہ ان قریب یہ ملت، یہ امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کہتا ہے یہ وہ گروہ جو ہے نا وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ طائفہ ہوگا، اور وہ طائفہ
صحیح بخاری میں امام بخاری نے کہہ دیا کہ وہ اہل علم کا طائفہ ہے۔ اچھا چلیے آگے چلتے ہیں، صحیح بخاری ہی کا حوالہ میں اس کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 3641 نمبر حدیث نکال لیں آپ، مرزا کی پسندیدہ ایپ اسلام 360 سے 3641 نمبر حدیث کے اندر اسی جو طائفہ ہے، طائفہ منصورہ، اس کے بارے میں تفسیر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب یہ جو گروہ ہے یہ کہاں ہوگا؟ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، مالک بن یخامر تابعی روایت کر رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو گروہ ہے مسلمانوں کا جو حق پہ ہمیشہ قائم رہے گا، یہ شام میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی وہ جو جماعت ہے، جو ناجی گروہ اور جنت میں جانے والا فرقہ یا جماعت ہے، وہ صرف شام میں ہوگی، وہ شام میں ہوگی، اور باقی پوری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ جو حدیث 73 فرقوں والی ہے اس کے اندر تو الفاظ موجود ہیں کہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، اور بحمد تعالیٰ وہ جماعت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور پھر مرزا جلمی نے اس حوالے سے ایک اور بات کی کہ یہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور انعمت علیہم کہہ کے تو اپنے بزرگ بابوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑھتے کہ پیچھے کیا لکھا ہے، پیچھے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، اور سیدھا رستہ قرآن نے بتا دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ یہ سیدھا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم نبی علیہ السلام کا رستہ ہے، یہ اپنے بزرگ بابوں کے رستے بتا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس سے کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ صراط مستقیم ہے، لیکن یہاں حصر نہیں ہے۔ قرآن کی پوری آیت کا ترجمہ اور مفہوم سمجھیں، پڑھیں۔ نبیوں کا رستہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ، قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سیغے جمع کے استعمال ہوئے، الذین جمع کا سیغا، انعمت علیہم ہم ضمیر جمع کی ضمیر ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور انعام صرف نبیوں پر نہیں ہوا، اللہ رب العزت کا انعام نبیوں پر بھی ہوا۔ اور سورۃ النساء ہی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر بھی انعام ہے، صدیقوں پر بھی انعام ہے، شہیدوں پر بھی انعام ہے، اور صالحین پر بھی انعام ہے۔ لہذا صراط مستقیم صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں، نبیوں کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے، شہیدوں کا رستہ سے ہے، صدیقوں کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے، شہیدوں کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے، اور صالحین کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید نے تو انعام یافتہ لوگوں کی پوری فہرست بیان کی ہے، اور مرزا صرف اسی آیت کو لے کے بس اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ اور سورۃ النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور کیا کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کریے، اللہ فرماتا ہے ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے جو ایمان والوں کے رستے کو چھوڑے گا۔ تو ایمان والوں کا رستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اسی آیت سے ائمہ مجتہدین نے اجماع کی حجیت کی دلیل پکڑی ہے کہ یہ آیت اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن، سنت اور امت کا اجماع اور احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، المصدق علی صحیحین اور دیگر کتب احادیث میں احادیث موجود ہے۔ تو امت کا اجماع، امت کا اتفاق، جس پر امت کا اجماع اور اتفاق چلا آ رہا ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ جامع ترمذی کی 2665 نمبر حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی میرے صحابہ کا دامن تھام کے رکھنا، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، علیکم بالجماعہ و ایکم والفرقہ، تمہارے اوپر جماعت کا ساتھ لازم ہے اور فرقوں سے بچ کے رہنا۔ وہ فرقے یعنی مراد یہاں جو جماعت کے انگیسٹ ہے، جو جماعت کے خلاف ہے، جو جماعت سے بالکل ہٹ کر ہیں، ان فرقوں سے بچنے کا حکم ہے۔ جو مسلمانوں کی بڑی جماعت ہے اس کا دامن تھامنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔